مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. قطع طمع بزرگوں کے خاص مقام. قطع طمع مگر بنیاد اسی طریق پر ہے، غیر اللہ سے قطع طمع. سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب تھانہ پور میں نہیں رہے ہوں گے، حضرت تھانوی نے بلایا تو نہیں تھے، ڈھونڈنے پہ معلوم ہوا کہ فلاں امیر یہاں گئے ہیں، یا پوچھا حضرت نے کہ کہاں تھے، کہا تم سے ان سے کیا تعلق. ڈانٹ دیا حضرت. بیان کہتے تھے کہ طریق قطع طمع عن الخلق، بنیادی چیز قطع تعلق عن الخلق، مخلوق سے قطع طمع. اللہ ہم لوگ بھی اسی زمرے میں چل رہے ہیں، جماعت تو وہی ہے. ان چیزوں کو بھی پاس لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے طریق کی حفاظت کرنی چاہیے. جس چیز پہ بنیاد ہے طریق کی، اس طریق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس میں تبدیلی تھانوی کا خاص طریقے تھا، بہت اس کو اجاگر کیا کرتے تھے ماشاء اللہ تھا. اس طریقے خود بھی الحمدللہ سے دیکھا ہم نے. تعمیر ہو رہی ہے لیکن کسی کی پرواہ نہیں. تعمیر رہے کہ ایک بار خزانہ تھوڑا نا کہ تعمیر کرا دے، ہو رہی ہے لیکن جو لوگ دے لیتے اس سے بالکل اس طرح ہمارا کام چلتا رہے گا چاہے تم دو یا نہ لو. یعنی کہتے نہیں تھے لفظ، بہت اس چیز کی بڑی تعلیم دیتی تھی. بہت زیادہ وظیفے وغیرہ کو اتنا دو نہیں جتنا قطع طمع پر. قطع طمع عن الخلق، مخلوق سے طمع کو ختم کرو، اللہ سے جوڑو. اللہ ہی دینے والا ہے، موتی حقیقی اللہ رب العزت. اللہ ہم سب کا حال یہ بنائے تب یہ طریق. صرف چند تسبیح پڑھ لیا یہ طریق پورا نہیں ہے. سب سے بڑی اصلاح اخلاق، مخلوق سے قطع طمع، یہی لفظ ہے. مخلوق سے قطع طمع یہ بنیادی چیز ہے. حضرت تھانوی یاد ہے، حضرت تھانوی نے ماشاء اللہ صاحب کو بلایا تھانہ بھون میں، نہیں ملے. کچھ دیر کے بعد آئے تو معلوم ہے فلاں چلے گئے. حضرت کو ڈانٹ دیا، کہا آپ کو ان سے کیا تعلق. اس کو گوارا نہیں کیا. ان چیزوں کی رعایت کرنے سے توحید مطلب حاصل ہوتا ہے. مطلب کیا ہے، آپ کس لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کا حال ایسے ہی بنا دے. بہت اچھی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ ہی کی ہے عزت اور رسول کی اور مومنین کی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور رسول کی مومنین کے لیے. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے. ہم سب لوگوں کا حال یہ بدلا ہے. تصور کو صرف چند تسبیح پڑھنے لیکن تصور نہیں، یہ ہے تصور. ان چیزوں کی اپنی اصلاح کرو. سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کیا عزت دیں گے، ان کو تو خود عزت نہیں ہے، وہ کیا دیں گے، اللہ ہی عزت دیتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا.
کیونکہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ کے لیے ہے، عزت سب اللہ کے لیے، اور وہی عزت والا ہے، در حقیقت عزت والے اللہ تعالیٰ، انہیں سے عزت ہے۔ دوسرے آج کے یہاں عزیز ہو، دوسرے تم کو نکل بھی دیں گے، کوئی پرواہ ان کو نہیں۔ اللہ سے جو عزت ملے گی وہ دائمی ہوں گے۔ صحابہ کو عزت ملی تھی، صحابہ کا ہمیشہ وعدہ ہی رہے۔ سو مومن اپنے رب سے عزت حاصل کرتا ہے اور کسی سے عزت نہیں لیتا، کیونکہ یقین رکھتا ہے عزت سب اللہ کی ہے۔ بہت زبردست بات، حالوی کا ترجمہ ہی ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ عزت سب اللہ ہی کی ہے اور وہی عزت والا ہے، اس کے سامنے کوئی عزت والا نہیں، اور وہی عزت دینے والا ہے، کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں ہے۔ سو اس شخص کو اعتماد نے عزت دی اور توکل نے حمایت کی۔ بس جس شخص کو اعتماد نے عزت دی اور توکل نے حمایت کی، تو اسی کی اس کو خالص عزت نہیں ہوگی، وہی عزت والا ہے۔ یہ سب طریقے کی بات ہے، کیونکہ اس کو اپنے پر اپنی عزت میں سچا بھروسہ ہے، اس کو غم نہیں، کیونکہ اللہ کے منت پر اس کو پورا اعتماد کہ اللہ ہی ہم کو عزت دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ اس ارشاد خدا بندی کی وہ سن رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یعنی نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو، تم ہی اونچے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا حال بنا دے، یقین بنا دے اس پر۔ دسو میں یہ چیزیں اہم ہیں، مذاہب صرف پڑھ لینا کافی نہیں، ان چیزوں میں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کو غم نہیں، کیونکہ اللہ کی منت پر اس کو پورا اعتماد ہے۔ وہ اس ارشاد خداوندی کو سن رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یعنی نہ ذلیل ہو نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کے ایمان کے دولت سے نوازے۔ حضرت تھانوی وغیرہ اسی کی تعلیم تھی، عزت غیر سے طلب کرو، خود اپنے کو ایسا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ سے واسطہ تعلق درست ہو جائے۔ تم ذلیل نہ ہو نہ مغموم ہو، تم ہی اونچے رہو گے اگر ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ سب مکلف ہیں، کوئی سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے تباہ نہ کرے اور بادشاہ حقیقی کو وصول کرے۔ یہ چیزیں ہم نے معاملہ الحق صاحب کے دیکھا، بہت کوئی کام تھا، آئے خدا سے کہا آپ نے کوشش کیوں ترک کیا؟ کوشش کرتے رہے، آئے، پھر انہوں نے یہی کوئی بات تھی، اس وقت بہت ہم لوگ بڑا خوش ہوئے۔ یہ ایک بات نہیں ہوئی، اسے نہیں کیا، آپ نے خاموشی۔ دوسرا طریقہ کیا کرتے، بند کروا دیا راستہ۔ سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے تباہ نہ کرے اور بادشاہ حقیقی کو وصول کرے۔ کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟
یہی طریقہ ہے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اس پر زیادہ زور تھا بنسبت عبادات پر۔ ادھر ہم نے خط لکھا یا اور کسی نے، ہمارے چھوٹے تھے، بہت عمدہ خط لکھا عبادات کا، اس وقت یہ پڑھتے ہیں، اس وقت وہ پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھا کہ اخلاق کا کیا حال ہے، بس ختم۔ 2 صفحہ خط لکھا تھا اپنے حالات محمودہ، یہ کرتے ہیں فلاں وقت، یہ کرتے ہیں فلاں وقت، یہ پڑھتے ہیں اپنے۔ تو نیچے کچھ نہیں لکھا، نیچے لکھا اخلاق کا کیا حال ہے، بس ختم، اصلاح کر دیا۔ یعنی اخلاقیات تم بھی لکھو، خالی عبادات لکھتے چلے گئے تو۔ سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے۔ اللہ ہم سب لوگ کا حال بنائے۔ حضرت تھانوی کا بہت ہوتا رہتا تھا ایسا، بہت ہوتا تھا، پڑھیے ان کے ملفوظات تو معلوم ہوتا ہے۔ سو مومن کی عزت اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ کرے اور بادشاہ حقیقی پر وثوق کرے۔ اس کا ایمان نہیں مانتا کہ اپنی حاجت غیر رب کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی طرف لے جانا ہے، یہ شرک ہے طریق میں خاص طور سے۔ یا اپنے قلب کو ما سوا کی طرف متوجہ کرے۔ اسی وجہ سے بعدوں نے کہا ہے، ہو جو مومن اس کو ہے قطع حرام، رکھے اوروں سے جو امیدیں آتا، ٹھہر جا اے یار کر ذکر حق، ہو فنا اس میں، اسی میں ہے بقا۔ ملک گیری بادشاہوں کو نصیب، ملک گیری بادشاہوں کو نصیب، یہ وہ شاہی ہے نہیں جس کو پنا، یہ وہ یعنی اپنی فقیری، یہ وہ شاہی ہے نہیں جس کو پنا۔ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا۔ حضرت عائشہ نے ترجمہ کرایا، اشرف علی گئے تھانوان میں تھے یعنی مکے میں جائے، اشرف علی یہ کتاب بہت اچھی، اس کا ترجمہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے حضرت علی صاحب کے حکم سے اس کا ترجمہ کیا۔ بس جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا، اس پر کامل انعام فرمایا، احسان فرمایا، کامل انعام۔ اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خیرات عنایت کیے، خیرات ایمان، یہ سب کم ہے کہ اب دنیا کی خیرات چاہتے ہو، خیرات ایمان دیا، خیرات معرفت دیا، خیرات طاعت دیا، خیرات سنت دیا، مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا اثر لگا کے اس کو میلہ مت کر۔ نہیں بات، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سے کمالات دیے، ان کمالات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ۔ سننے لگے، حضرت تھانوی ترجمہ کیا، حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا، وہاں تھانوی گئے مکے میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ یہی ہے نا، اس کتاب کا ترجمہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم لوگ معلوم نہیں، میں سنایا کرتا ہوں، سادہ سناتا ہوں نہیں۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے پاک رکھو، تو ہمیشہ اللہ کی مدد تم کو پہنچتی رہے گی، اگر تم اپنے قلب کو پاک رکھو گے غیروں پر توجہ کرنے سے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟
فرمایا جان کہ اللہ نے تجھ کو خلعت ایمان، خلعت معرفت، خلعت توحید، خلعت محبت عنایت فرمایا ہے، اب دوسرے سے خلعت کی تم کو کوئی ضرورت نہیں۔ شیخ کہتے تھے کہ اس وقت میری سمجھ میں آئی اس آیت کے معنی یہ ہے، والصحابہ کا فتحین کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے قلب کسی کی طرف رجحان نہیں، کسی طرح میدان نہیں، کسی سے طمع نہیں، یہ خلعت سب سے بڑی خلعت ہے۔ والصحابہ کا مطلب پس جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی، اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا۔ حضرت تھانوی سے ترجمہ کرایا حضرت حاجی صاحب نے، جا کے تھے خانقاہ خود گئے، کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دیتے بہت مفید ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کبھی کبھی۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمول رہے گا، اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا، اور نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا تو مقبول ہو جائے گا۔ اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ سالک کے آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا، اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو اس امر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی۔ اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اسے چھینا نہ جائے، اور جو خلعت عنایت کو میلا کر دے تو مناسب کہ اس کے پاس نہ رہنے دے، نہیں چھین لے گا اللہ۔ سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر۔ اچھا حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، حضرت تھانوی ترجمہ ہے۔ ہمیشہ اس کے بارے اور اسے چھینائے، اور جو خلعت عنایت کو میلا کرے تو مناسب ہے کہ اس کے پاس نہ رہنے پائے جیسے آج ہو رہا ہے۔ سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر، اور سوائے رب العالمین کے کسی پر اعتماد نہ کر۔ اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی، اور اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اس سے دوام نہیں، عزت بھی دائم نہیں رہے گی، تمہاری عزت بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایک فاضل نے مجھ کو اپنا ایک شعر سنایا، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار۔ اگر کوئی شخص کسی عارف کے پاس روتا ہے، اور کوئی شخص عارف کے پاس اپنے عارف کوئی عارف رہے ہوئے بزرگ روتا ہوا گیا، اور انہوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرا استاد مر گیا۔ عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا نہ پائے گا، اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا ہے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ دریا میں اڑا دیں گے۔ تمہارا معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستی کے لائق نہیں۔ اے شخص ابراہیمی بن جا، تیرا باپ ابراہیم لا احب العافلین فرما رہے ہیں
یعنی میں فانیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ کے سوا سب فانی ہے، یا بالفعل یا بالامکان۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔ مومن پر واجب ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے، اور ملت ابراہیمی میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی امید خلا سے اٹھا لیں۔ اب اس کو کون سنے گا، کون سمجھے گا، کون عمل کرے گا؟ کیونکہ وہ جس روز منجلک میں بیٹھا کر دور سے آگ میں پھینکے گئے ہیں، جبریل علیہ السلام نے کچھ ذکر چھیڑا، آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حاجت ہو تو کہیے، کہا تم سے تو کوئی حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے۔ انہوں نے کہا خیر اللہ ہی سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کا علم بھی میرے سوال سے کفایت کرتا، اللہ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق سے اپنی ہمت کو کس طرح بلند رکھا اور اس کو بادشاہ حقیقی طرح متوجہ کیا۔ نہ جبریل السلام سے مدد چاہیے، نہ دعا کو حوالہ کیا، بلکہ حق تعالیٰ کو جبریل اور دعا دونوں سے قریب تک دیکھا۔ اللہ کو ان دونوں سے قریب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود اور اس کی عقوبت سے بچا لیا، اور اپنے عطا فضل سے قریب تک دیکھا، اور اپنے کو اللہ کے عطا سے قریب تک دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود ان کی عقوبت سے بچا لیا، اور اپنے عطا اور فضل سے ان کو انعام کیا، اور توجہ کے ساتھ ان کو مخصوص فرمایا۔ من جملہ ملت ابراہیمی کے کہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اس سے عداوت کرے، اور ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، جیسا کہ ان کا قول ہے وَإِنَّهُ یعنی سوا رب العالمین کے سب سے میری عداوت ہے۔ بہت پڑھا لگتا ہی چلے جا رہا ہے۔ حضرت ماتھانوی کا ترجمہ یہ ہے، حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا اس کا، ظاہر کہ اچھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کبھی کبھی، میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر لو، فائدہ ہوگا اس سے، کیا ترجمہ لکھا ہے سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے، ان احوال سے بہرور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔